بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک پروردگار نے مسلمانوں کو جو ضابطۂ حیات دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ اس کو آپ اسلامی نظام، اسلامی قانون کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے پیدا ہونے کا ایک موقع بتایا کہ جب انسان پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے والدین کو، پھر بڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے والدین کو۔ اب ایک موقع پر حکم ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ، بہت خوشحال کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑی پرسکون زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بڑی افراتفری کا عالم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بنتا ہی نہیں ہے، نباہ کسی طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، چاہے مرد کی طرف سے کمی کی وجہ سے ہو، چاہے عورت کی طرف سے کمی کی وجہ سے ہو، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ نباہ نہ ہونے کی بنیاد پر دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ اب عورت کو طلاق عورت کی وجہ سے یا کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ میں زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، تو عورت اس کی زیادتیوں سے اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے خلا کے ذریعے طلاق لیتی ہے۔ اب طلاق کے بعد میں شریعت نے ضابطہ بتایا کہ عورت کو کیا کرنا ہے۔ عورت کو اللہ پاک پروردگار نے عدت کا حکم دیا ہے، اور اس پر سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کو کیوں کہا گیا ہے، تو سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو عدت صرف اس وجہ سے رہنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ جب وہ کل کسی اور سے نکاح کرے تو پہلے شوہر کا اور اس شوہر کا دونوں کا معاملہ جم نہ جائے، جس کی وجہ سے آنے والی جو نسل ہے اس کے اندر مکس پن آ جائے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ اس کو کچھ وقت عدت پوری کرنی ہے، تو عدت کی مدت شریعت نے مقرر کی ہے۔ اب وہ 3 طریقے سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی، اس کو ماہواری، حیض، MC نہیں آتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 مہینے اپنی عدت مکمل کرے گی۔ پھر ایک ایسی عورت ہے کہ جس کو ماہواری آتی ہے، MC آتی ہے، حیض آتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 حیض مکمل کرے گی۔ جیسے 3 حیض ہوں گے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تیسری ایک ایسی عورت ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہونی تھی لیکن بہرحال ہو گئی، مگر ایسے موقع سے ہوئی کہ اس ٹائم پہ وہ عورت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو ایسی عورت کی عدت کی مدت بچے کا پیدا کرنا ہے، تو جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو بچے کا گر جانا، بچے کا ضائع ہو جانا، یہ وضع حمل میں ہی آئے گا، تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب چاہے بچے کا پیدا ہونا طلاق کے بعد میں 10 دن کے بعد پیدا ہو جائے، یا بچہ طلاق کے 8 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد میں پیدا ہو، تو اس کی عدت کی مدت بچے کا پیدا ہونا ہے۔ تو یہ عورت جس کی طلاق ہوتی ہے اس کی یہ 3 طریقے کی عدت کا معاملہ ہے۔ پھر ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب چاہے اس کو ماہواری آتی ہو چاہے ماہواری نہ آتی ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن عدت مکمل کرے گی۔ اب اس کے اندر ایک ضابطہ یہ رکھا ہے کہ اگر کسی کا شوہر اسلامی تاریخ کے مہینے کی پہلی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے، جیسے رمضان کی پہلی تاریخ، شوال کی پہلی تاریخ، محرم کی پہلی تاریخ، تو ایسی عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی مدت ہے۔ اب چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو چاہے وہ مہینہ 30 کا ہو، لیکن اس کا شوہر ایسے موقع سے مرتا ہے کہ تاریخ اس کی ایک نہیں ہوتی ہے، 5، 7، 10، 15، تو ایسے موقع سے اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورے 130 دن عدت کی مکمل کرے گی۔ لیکن ایک ایسی عورت ہے کہ جس کو حمل ہے اور اس کا شوہر مر گیا ہے، تو ایسی عورت کی عدت کی مدت بھی وہی ہے جو مطلقہ کی ہے، یعنی جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر اگر چاہے تو وہ کسی اور سے نکاح کرنا وہ کر سکتی ہے۔ عدت رہنے کا حکم شریعت نے بہت وجوہات اور بہت ہی حکمت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عدت 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کس وجہ سے کہتے ہیں، وہ میرے خیال سے وہ ان کا دین ہے، ان کی اپنی شریعت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت میں 40 دن کی عدت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب بیوہ کی عدت مکمل ہو گئی 4 مہینے 10 دن کی، پھر دیکھا گیا ہے بھائی کے گھر سے عورت کے لیے جوڑا آتا ہے، اس کے لیے بنگڑی آتی ہے۔ یہ کافرانہ رسم ہے، یہ باطلانہ رسم ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بھائی گھر پہ لینے کے لیے آتا ہے تو بہن کے لیے جوڑا لے کے آتا ہے، بنگڑی لے کر آتا ہے۔ یہ صریح بدعت اور گمراہی والا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو شریعت نے ایسا کوئی عمل نہیں بتایا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک چیز مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت عدت میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ مر گیا، بعض کہتے ہیں کہ ماں مر گئی، کسی کا کچھ حادثہ ہو گیا، تو کیا وہ عورت اپنی عدت سے اس میت غم کے موقع میں جا سکتی ہے؟ جواب یہ کہ قطعاً نہیں جا سکتی، اس کے لیے ایسی جگہوں پر جانا جائز نہیں ہے۔
اب پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کی شادی کا مسئلہ ہے، پوتی کی شادی ہے، نواسی کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، تو کیا عورت عدت میں رہتے ہوئے اس تقریب میں، اس پارٹی میں شرکت کر سکتی ہے؟ جواب یہ کہ بالکل نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو سخت ترین گناہ میں مبتلا ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا ایک اس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ عدت میں ہے، لیکن اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور بھی دیگر ضروریات ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو کیا ایسی عورت گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکل سکتی ہے؟ تو شریعت بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کی ذات کریم بہت رحم کرنے والی ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے موقع دیا ہے کہ ایسی عورت جس کا کوئی مددگار نہیں ہو، جس کا کوئی معاون نہ ہو، تو ایسی عورت اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، دن کے حصے میں اجالے میں کام کرنے کے لیے بالکل پردے میں رہتے ہوئے نکل سکتی ہے، پھر اس کے بعد میں اپنے مقام پر آ کر عدت میں بیٹھ جائے۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ عورت عدت مکمل کہاں کرے؟ بہترین اور افضل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی عدت کو مکمل کرے، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اس کی ضرورات کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ میں تکلیف کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کو زدکوب کیا جا سکتا ہے، اسے پریشان کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ دوسری جگہ کا انتخاب کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے پورا عورت کے عدت کے احکامات جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔